السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بات ہے کبھی کی مدوار شمع رسالت کے پروان غوث و خواجہ کے چاہنے والوں میں خواجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان آئیے آواز گفتگو سے قبل بہتر ہم اور آپ حضور نبی کریم خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ذکر سنا میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب بولی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول برکت کے لیے ایک مطلب وسلم سلام علی سيدنا محمد الذي يعلم بالحوائج بالحوائج النار بالغوائب واسم حرات ويوسف الغرام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحات ونفس بعدد كل معالم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ذکر خیر سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیدار کی تمنا ظاہر کی تو رب نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہ دیکھ سکو۔ اس کے ذکر میں بہت سی باتیں ہم نے سماعت کی، چونکہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، آپ کی دعا قبول کی گئی، یہ نہیں کہ اللہ نے دعا رد کر دی اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں دیدار نہیں کرا، فرمایا کہ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری دعا بھی قبول لیکن میں اپنا دیدار تو کراؤں گا، تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ مجھ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر یہ پہاڑ ٹھہرا رہا تو پھر آپ بھی ہمارا دیدار کر سکیں۔ آگے رب نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی۔ اب چونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا جلوہ اس پہاڑ سے منسلک فرمایا اور اپنی قدرت کا مظاہرہ اس پہاڑ پر فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں، حضرت سہیل بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو 70,000 پردوں میں سے صرف ایک درہم کی مقدار ظاہر فرمایا، اور تفسیر فارسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو سوئی کے ناکے کے برابر ظاہر فرمایا، اور بعض مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر ظاہر فرمایا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، تجلی جو تھی صفاتی تجلی تھی، اللہ کی صفات کی تجلی تھی، ذات کی نتھی مفسر فرماتے ہیں، تو لہٰذا پہاڑ پر تجلی ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں حیات یعنی کہ زندگی پیدا فرمائی، اس میں علم یعنی کہ سمجھنے کی صلاحیت پیدا فرمائی، اور رؤیت یعنی دیکھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے پہاڑ میں پیدا فرمائی، یہاں تک کہ اس پہاڑ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور جب رب کا دیدار کیا تو جیسے قبل میں نے کہا تھا کہ تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ازل ہی میں لکھ دیا ہے کہ جو بھی دنیا میں ہمارا دیدار کرے گا وہ مر جائے گا، لہٰذا جیسے ہی تجلی اس پہاڑ پر پڑی، اس پہاڑ نے رب کا دیدار کیا تو وہ
پہاڑ پاش پاش ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، چونکہ رب تعالیٰ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی، جعلہ دقا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی کہ وہ پہاڑ اپنے سے نہ پھٹا بلکہ رب کے فعل سے پھٹا۔ رب تعالیٰ نے اس کو پہاڑ کو ریزہ ریزہ فرما دیا۔ ایسی تجلی رب کی صرف پڑی، ایک تجلی ہی میں وہ پہاڑ جو ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ پہاڑ جو ایک عظیم اور مضبوط جسم رکھنے والی شے ہے، اس کی یہ کیفیت ہوئی، تو انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، بے شک انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا۔ تو پہاڑ کے مقابل انسان بہت کمزور ہے، تو بھلا انسان پر اگر تجلی پڑے تو اس کی کیفیت کیا ہو؟ تو لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس روز یعنی جس دن اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، اس روز ہر کڑوا پانی میٹھا ہو گیا، اور ہر مجنون ذی ہوش ہو گیا، اور ہر بیمار تندرست ہو گیا، اور کانٹے دار درختوں کے کانٹے جھڑ گئے، اور ویرانے سرسبز و شاداب ہو گئے، انہیں بہار آ گئی، اور مجوسیوں کے آتش کدے بجھ گئے، اور بت منہ کے بل گر گئے، اور ملائکہ کی آوازیں منقطع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے وہ آگ کے نیچے سے ہلا اور پانی کی طرح بہہ گیا، بلکہ رات کی مانند اڑ گیا۔ تو لہٰذا اس پہاڑ کی کیفیت یہ ہوئی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ پر جب اللہ کی تجلی پڑی تو اس کے 6 ٹکڑے ہو گئے، اور 3 حصے اس کے مدینہ میں پہنچے اڑ کر کے، اور 3 مکہ میں۔ لہٰذا 3 جو ہے جو مدینہ میں پہنچے ان میں سے ایک کا نام احد، رقان اور رضوی ہے، اور 3 جو مکہ میں پہنچے اس کا نام سور، صغیر اور ہیرا۔ اور تفسیر عطاوی میں ہے کہ اس کے 8 حصے ہوئے، اور مکہ میں 4 حصے، سور، صغیر، ہیرا اور غار ثور، اور 4 مدینہ میں، احد، مکان، رضوی اور مہراز۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے 3 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے ایک حصہ زمین میں دھس گیا، دوسرا دریاؤں میں ڈوب گیا، اور تیسرا اڑ کر میدان عرفات میں پہنچ گیا، جو بہت کمزور سے کمزور ہوتا چل گیا خوف الہی کی وجہ سے۔ لہذا پہاڑ جو ہے ایک مضبوط جسم رکھنے والی شے ہے، تو اللہ کے خوف سے، اللہ کی تجلی جب اس کے اوپر پڑی تو اس کی یہ کیفیت ہوگی۔ لہٰذا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ پر اللہ نے اپنے غضب کی، اپنے جلال کی تجلی فرمائی، اس لیے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ مومن کے دل پر نظر فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے قلب پر دن میں 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ تو جب رب کی نظر مومن کے قلب پر پڑتی ہے تو فرماتے ہیں کہ مومن کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان راسخ ہوتا ہے۔ پہاڑ پر رب کی تجلی پڑی تو پہاڑ پاش پاش ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجلی جو پڑی تھی وہ جلال کی تھی، لیکن مومن کے قلب پر اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، اس لیے مومن کا دل مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی تو وہ خر موسیٰ صاعقا، لہٰذا جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اچانک ایک ایسا عجیب منظر آپ کے سامنے ہوا جس کے سبب سے موسیٰ علیہ السلام غش کھا گئے، اور غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اور یہ غشی جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی شام تک رہی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ وہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی، یعنی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، زیادہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی، لیکن ابن عباس کا قول زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ آگے فلما افاق آ رہا ہے۔ تو لہٰذا رب نے فرمایا فلما افاق، بس جب موسیٰ علیہ السلام افاقہ ہوا، آپ اس غشی کے عالم سے باہر آئے،
عالم سکر سے عالم صحب کی طرف آئے، عالم استغراق سے نکل کر کے عالم ہوش کی طرف آئے، تو آتے ہی سب سے پہلے آپ نے جو بات کہی اپنی زبان سے جو کلمات کی کہ سبحانک، اللہ پاک ہے تیری ذات، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تو ہی پاک ہے، تبت الیک، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع لاتا ہوں، اس بات سے اجازت کے بغیر سوال کرنے کی جو جرأت میں نے کر لی، میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں کہ میں نے دنیا میں تیرے دیدار کی تمنا کر، لہذا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا مومن، میں سب سے پہلا ایمان والا ہوں۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ تمام لوگوں نے سب سے پہلے تیری عظمت اور تیرے جلال پر ایمان لایا، اور سب سے پہلے اس بات پر ایمان لایا کہ دنیا میں کوئی شخص انسان تیرا دیدار نہیں کر سکتا، اس بات پر جو ہے تمہیں ایمان لیا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بارہا نفی کے جوابات سے مبتلا ہونا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے واقعات گزرے کہ جن میں آپ کو منع فرما دیا، اس منع میں رب کی حکمتیں تھیں، جیسا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب کی علی اے رب دیدار، تو رب کی طرف سے جواب آیا تھا لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ایک واقعہ آگے آپ سنیں گے، جب موسیٰ علیہ السلام نے علم الدنی کے بارے میں رب سے عرض کی تو رب نے فرمایا تھا کہ ہمارا ایک بندہ ہے اس کی طرف آپ جاؤ، اور آپ کو خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ لہٰذا جب آپ خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو اس وقت بھی من جانب اللہ کی طرف سے خضر علیہ السلام نے جو کہا موسیٰ علیہ السلام سے لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکتے، آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا جو کام میں کرتا ہوں۔ واقعہ ہے، میں انشاءاللہ تفصیل سے کروں گا۔ تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو نبی کے جواب سے گزرنا، لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو گویا حق اور رب کی طرف سے جو ہے ان منزلوں سے گزرنا پڑا تاکہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو انانیت کی ہر خواہش سے پاک رکھا جائے، تاکہ بندوں کے لیے سبق ہو اور عبرت حاصل کرے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے رب کے دیدار کی جو تمنا کی اور خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی جو تمنا کی، یہ اپنی مرضی تھی، یہ اپنی خواہش تھی، لیکن رب نے منع کر دیا یہ رب کی مرضی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ضد نہیں کی بلکہ اپنا سر تسلیم خم کر دیا، کیوں؟ کیونکہ محبوب کی طرف سے جو جواب آئے اس کو خوشی سے قبول کر لینا یہ سب سے بڑی بات۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، وہ لوگ جو رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے کہتے ہم نے تو تہجدیں پڑھی، تہجد میں اتنی دعا مانگی، ہم نے نوافل پڑھے، چاشت پڑھی، اشراق پڑھی، اتنا کچھ کیا، لیکن ہماری دعا قبول نہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، مرسل نبی ہے، اتنے بلند مقام پر فائز ہے، 4 رسول جو مرسل ہے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے اپنی تمنا رب کے سامنے ظاہر کی اور رب نے منع فرما دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ضد نہیں کی، بار بار اس کی تکرار نہیں کی، بلکہ کہا کہ مولا نہیں، میں اس بات سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ تمنا ہی نہیں کری۔ میں اس کی تفصیل بھی شاید آگے کروں گا کہ آپ کی توبہ سے مراد کیا ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا کہ مولا جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ایک دعا قبول نہیں ہوتی تو بس ہم شکایتیں کرنا شروع کر دیتے، میں نے اتنے مزاروں پہ منت مانی، میں نے اتنے باباؤں کے پاس گیا، اتنے علماء کے پاس گیا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنی روزوں کی دعائیں کی، لیکن دعائیں قبول نہیں۔ اکثر لوگوں کو 2 چیزوں کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، ایک مال اور ایک اولاد۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے حضرت ایسا تعبیر دے دو کہ میرے مال میں برکت، حضرت اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ بعض کو لڑکوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا تعویذ، کوئی ایسا عمل کہ صرف لڑکا ہی ہمارے یہاں پیدا ہو جائے، جبکہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ نے صاف طور پہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی زیادہ دعا کرے اور قبول نہ ہو تو یوں نہ سمجھے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا تو یوں بھی رد نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ اگر اس وقت بندے عطا نہیں کر رہا ہے تو ضرور حکمت ہے،
بندے کو چاہیے کہ اپنا سر تسلیم خم کر دے، کیونکہ ممکن ہے کہ دولت ملنے کے بعد وہ راہ راست سے بھٹک جائے، ممکن ہے کہ دولت آنے کے بعد اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، ممکن ہے کہ اولاد ایسی آ جائے کہ جو اس کے لیے فتنے کا سبب بن جائے، وہ اولاد اس کے لیے بھی ایسا سبب بن جائے، فتنہ بن جائے۔ تو لہٰذا رب تعالیٰ اگر بندوں کو اس کی من مانی مرادیں فوراً عطا کر دے تو اس سے بندوں کے گمراہ ہونے کے اور راہ سے بھٹک جانے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ بندے کو کب کس چیز کی ضرورت ہے اور کب اس کو کیا دینا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر کو خبر ہوتی ہے کہ مریض کو کب کیا چاہیے، مریض اپنی مرضی سے میں یہ کھا لوں میں وہ کھا لوں، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے بھی پرہیز کرنی ہے، یہ چیز ابھی نہیں کھانی، یہ نہیں کھانا۔ کیوں؟ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ کھائے گا تو یہ نقصان ہو۔ رب جانتا ہے کہ بندے کو اگر آج دولت دے دی گئی تو اس کا حال کیا ہوگا۔ مجھے باقی آئے گا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اس میں انشاءاللہ دونوں تینوں باتیں آئی جائیں گی، کس طریقے سے آپ نے جو ہے گرتی ہوئی دیواروں کو کیوں سہارا دیا، ایک لڑکے کو کیوں قتل کیا، تو وہ انشاءاللہ بڑا آپ سمجھیں گے۔ تو چونکہ رب جانتا ہے کہ کیا ہے حکمت اس میں، تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ رب کے ہر حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دے، کیونکہ رب کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو بعض احادیث میں ہے کہ وہ صرف ایک چھلنی کے برابر، یعنی کہ ایک کن انگلی کے برابر جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برابر جو ہے تو اپنی تجلی اس پر ڈالی۔ تو جب ڈالی تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کی تشبیہ کو یوں سمجھو کہ سورج کی شعاع کسی آئینہ میں پڑے اور وہ آئینہ اگر آتشی ہو تو اس سے آگ لگ جاتی، یا پھر اس شیشے ہی کو وہ شعاع جو ہے تو پھاڑ دیتی ہے۔ اور جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہوئے کہ بہت سی ایسی شعائیں ایجاد ہو چکی ہیں، سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ الفا گاما بیٹا وغیرہ ایسی شعائیں آج ایجاد ہو چکی ہے کہ اس سے الیکٹران نیوٹران پروٹون تک کو جو ہے تو توڑ دیا جاتا ہے، مضبوط سے مضبوط تر شے کو جو ہے تو شعاع صرف ایک نور کی سی شعاع ہوتی ہے، وہ جو ہے تو پھاڑ کر کے رکھ دیتی ہے، توڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ لہٰذا جو ہے تو ایسی زہریلی شعائیں آج ایجاد ہو چکی ہیں۔ تو پھر جب یہ چیزیں مادیت تیار ہے تو رب تبارک و تعالیٰ جس کی ذات براؤ برا ہے، جس کی ذات ہمارے آپ کے تصور میں نہیں آ سکتی، اس کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اس کی مثال اور سمجھے آسان، بچپن میں بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا اور نہ کیا تو بھی کر کے دیکھتے، ایک عدسہ کر کے ایک شیشہ ہوتا ہے، شیشہ جس کو عدسہ بھی بولتے ہیں، تو ایک ایسا شیشہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم چھوٹی چیز کو جو ہے تو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس شیشے کو سورج کے سامنے کیا جائے اور ماچس کی تیلی وہاں رکھ دی جائے یا کاغذ رکھ دیا جائے، کوئی چیز ایسی جو جلتی ہو اور اس کے اوپر ایک متعینہ مقدار سے اس کے اوپر سورج کی شعاع کو ڈالا جائے، تو جب وہ باریک سورج کی شعاع اس آئینے سے ہو کر کے اس ماچس کی تیلی پر یا اس کاغذ پر پڑتی ہے، اس کو جلا دیتی ہے، اس میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے سمجھے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تو لہٰذا اس پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لہٰذا یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ وہ پہاڑ اپنے سے نہیں پھٹا بلکہ رب کے فعل سے پھٹا، اس لیے کہ رب تعالیٰ جو بناتا ہے وہ ممکن ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ واجب بنانے کے لائق نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ پہاڑ جو ہے تو ریزہ ریزہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ پاش پاش ہو گیا، بعض فرماتے ہیں کہ اس کے اندر دراریں پڑ گئی، بعض فرماتے ہیں کہ اس کے اندر راستے بن گئے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض نے مفسرین نے فرمایا کہ اس کے کچھ ٹکڑے ہو گئے، کچھ مدینہ میں کچھ مکہ میں چلے گئے، کچھ عرفات میں پہنچے، کچھ زمین میں دھس گیا، کوئی پانی میں غرق ہو گیا۔ تو لہٰذا بہرحال رب نے فرمایا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، لہٰذا ادھر موسیٰ علیہ السلام کی توجہ پہاڑ پر پڑی اور ادھر رب کی توجہ، رب کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی۔ تو منظر یہ بنا کہ جیسے ہی رب کی تجلی پہاڑ پر پڑی، موسیٰ علیہ السلام کی نظر پہاڑ پر پڑی تو وہ پہاڑ فوراً پاش پاش ہوا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے زمین پر گر۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر اس تجلی کا ایسا اثر ہوا کہ آپ غش کھا گئے۔
اب چونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بے ہوشی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا احتیاط کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی غش آ کر کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو زمین پر تشریف لے آئے. کوئی خیال نہیں، آج بھی جیسے کہ سائنس سے ترقی کر لی، آج جو ہے تو کلوروفارم وغیرہ جو ہے تو مریض کو سنا کر کے بے ہوش کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو آپریشن کر رہا ہو تو اسے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو، ہے نا. تو لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو برائے تمام دنیا کی مادی چیزوں سے، تو لہٰذا غشی جو ہوتی ہے وہ کئی وجوہات سے ہوتی ہے، جس میں سے چند وجوہات یہ ہے کہ ذوق اور بیماری. جیسا کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آقا علیہ السلام پر بظاہر اس جسم پر کچھ کمزوری کے آثار نمایاں ہوئے، جس کے سبب آقا علیہ السلام پر کبھی کبھی غشی طاری ہو جایا کرتی. لہٰذا ایک غشی ہوتی ہے خوشی، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جب برسوں کے بعد ملے اور جب باپ بیٹے ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو اس قدر خوشی طاری ہوئی کہ خوشی کے سبب دونوں غش کھا کر زمین پر گر پڑے. جیسے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابوبکر صدیق خرید کر کے لے آئے اور حضور کی بارگاہ میں لائے تاکہ حضور کی بارگاہ میں حضرت بلال کو پیش کرے، تو جیسے حضرت بلال نے حضور کو دیکھا تو حضرت بلال کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ جو تو غش آ کر کے پیش ہو گئے، زمین پر گر پڑے. لہٰذا ایک غشی وہ ہوتی ہے جو غم کی وجہ سے ہوتی ہے، جب انسان کو کوئی بہت زیادہ غم لاحق ہو جائے، جیسے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال باقبال ہوا تو سیدہ فاطمہ کو اس قدر غم لاحق ہوا کہ آپ جو ہے تو غش کھا گئے، آپ جو ہے تو بے ہوش ہو گئے. لہٰذا کبھی کبھی غشی جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ حیرت اور تعجب کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. اچانک انسان کے سامنے کوئی ایسا حادثہ آ جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جسے دیکھ کر کے اس کی عقل جو ہے تو مانگ پڑ جاتی. کچھ لوگ اونچائی پہ چڑھ جاتے ہیں، جب نیچے کا نظارہ کرتے تو کچھ چکر آ جاتے. اچانک کسی کے سامنے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچانک کوئی واقعہ پیش آ جائے جسے دیکھ کر انسان کے ہوش ہو جاتے ہیں، انسان میں ہوش ہو جاتے. اور اولیاء اللہ کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں مجذوب کہ وہ اولیاء جو سلوک کی راہ طے کرتے ہیں جب ان پر تجلیات ربانی اچانک ظاہر ہوتی ہے تو پھر جو ہے تو ان کی عقل مان پڑ جاتی، غش آ جاتی، مجبور ہو جاتے، مجذوب ہو جاتے. تو لہٰذا کبھی کبھی غشی جو ہے لذت بھی نہیں ہوتی. اچانک انسان کو کوئی ایسی لذت حاصل ہو جائے جس کے سبب سے اس کو جو ہے تو غش آ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو غش طاری ہوا وہ یا تو بہت زیادہ لذت کی وجہ سے کہ رب کی اس تجلی کو آپ نے جو دیکھا اس سے جو لذت حاصل ہوئی، یا یوں کہ اچانک جو منظر سامنے آ گیا بہت زیادہ حیرت ہوئی، یا پھر یہ کہ آپ اس تجلی کو تحمل نہ کر سکے، برداشت نہ کر سکے، اس لیے جو ہے تو آپ پر غش طاری ہو گیا. فلما افاق، جب آپ کو افاقہ، جب آپ اس غش سے باہر آئے، جب آپ ہوش میں آئے. لہٰذا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے یہ غشی جو ہے تو بعض اس نے فرمایا کہ مکمل ایک دن تک ہے، اور بعض اس نے فرمایا کہ مکمل ایک ہفتہ تک ہے. جمعہ سے لے کر سنیچر تک جو ہے تو آپ پر جو ہے تو جمعہ سے جمعہ تک جو ہے تو غشی طاری ہے. تو بہرحال چاہے وہ ایک دن ہو یا ایک ہفتہ ہو، تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا، جب آپ جو ہے اس عالم غش سے باہر آئے تو سب سے پہلے آپ نے کہا کالا، آپ نے کہا سبحانک تبت الیک، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے پاک، تو پاک ہے. فرماتے ہیں کہ کلام میں کچھ عرض کرنے سے پہلے رب تعالیٰ کی حمد بارگاہ سبحانک کی بارگاہ الہی میں عرض کرنا یہ بارگاہ الہی کا ادب. لہٰذا کہا کہ اے میرے رب تو پاک ہے مخلوق کی صفات و حالات سے اور اس سے کہ ہماری نگاہیں تجھے دیکھ سکے. لہٰذا ہمارے فہم، ہمارے خیال، ہمارے گمان اور ہمارے احاطہ کرنے سے تیری ذات پاک. لہٰذا آئندہ میں کبھی ایسا سوال کرنے سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں کہ اب ایسا سوال دوبارہ نہیں کروں کہ اے رب مجھ کو اپنا دیدار. لہٰذا خیال ہے کہ یہ توبہ گناہ سے نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی گناہ
نہیں کیا تھا، بلکہ یہ توبہ اس مطالبے سے تھی کہ جس کا تحمل موسیٰ علیہ السلام نہ کر سکے، جس چیز کو آپ برداشت نہ کر سکے، یا وہ مقام جو حضور علیہ السلام کے لیے مقدس تھا، آپ نے اس کا سوال دنیا میں کر لیا، تو لہٰذا یہ سوال ناجائز نہیں تھا، حرام نہیں تھا، گناہ نہیں تھا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں میرے خود کی نہیں کہ اللہ میں اس بات سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں نے تجھے دیکھنے کی آرزو کی۔ آج دیکھیں ہمارے دل میں کئی طرح کی تمنایات، کئی قسم کی آرزویں ہمارے دل میں جنم لیتی۔ بعض اوقات انسان کے دل میں گناہ کی خواہشات پیدا ہوتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جب تک بندہ گناہ نہ کر لے وہ مشرک نہیں ہے۔ صرف گناہ کا خیال آنا، دل میں گناہ کا تصور پیدا ہو جانا، اس سے گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تب جا کر کے گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن کرم دیکھے اللہ کا کہ مومن اگر صرف نیکی کا خیال بھی کر لے تو اللہ اس کے نام عمل میں نیکی لکھ دے گا، اور نیکی کر لے تو 10 گنا بڑھا کر کے لکھ دے گا۔ کتنا بڑا کر موسیٰ علیہ السلام نے تو جو تمنا کی وہ تمنا ناجائز بھی نہیں تھی، حرام نہیں تھی، گناہ نہیں تھی، وہ ایک پاکیزہ سوال تھا، ایک فطری تقاضا تھا جو اچانک آ گیا زبان پر کہ ربی ارینی ربی داد۔ آپ نے اس سے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ اسے کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیکوں کے جو اعمال ہوتے ہیں، نیکیاں جو ہوتی ہے وہ مقربین کے حق میں گناہ کی مثل ہے، کیونکہ ان کا مقام تو کئی بلند ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے کہا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا مومن۔ کیا مطلب؟ جبکہ سب سے پہلے مومن عالم ارواح کے اعتبار سے آپ دیکھیں اس پورے کائنات میں سب سے پہلے مومن حضور علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا کیا، تو سب سے پہلے عارف، سب سے پہلے عابد اور سب سے پہلے مومن حضور علیہ السلام۔ اور عالم اجسام میں اس دنیا میں سب سے پہلے مومن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے بشریت کے لباس میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اس خاندان کی پر مبعوث فرمایا، تو سب سے پہلے مومن حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں سب سے پہلا مومن ہوں، تو لہٰذا اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں تیری ذات جو دنیا میں دیکھنے سے بڑا ہے، جسے دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، میں نے اس کی ایک تجلی کو اس دنیا میں دیکھا ہے، لہذا میں اس اعتبار سے سب سے پہلا مومن ہوں کہ دنیا میں کسی نے تجھے نہیں دیکھا لیکن میں نے تیری ایک تجلی دیکھی۔ یا پھر یہ کہ میں اپنی جماعت میں اپنے زمانے میں سب سے پہلا مومن میں ہوں، میرے بعد سب مومن۔ یوں کہ حقیقت بھی یہ ہے کہ ہر زمانے میں نبی سب سے پہلا مومن ہوتا ہے، کیونکہ نبی کے بعد ہی تو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تو ایمان کی دولت ملتی ہے، تو نبی پہلا مومن ہوتا ہے اور اس کے صدقے میں بعد میں لوگ مومن بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یوں کہ آپ نے اس اعتبار سے بھی کہا ہو کہ میں ایمان لانے والا میں پہلا ہوں کہ مجھ سے پہلے کسی نے یہ نظارہ نہیں دیکھا جو منظر میں نے دیکھا، کیونکہ مجھ سے پہلے کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا، کسی نبی نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک بھی اور ان کے بعد بھی کسی کو یہ مقام نہیں ملا کہ دنیا میں وہ اللہ کی صفت کو اس طرح ماتھے کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھے۔ تو فرماتے ہیں اس واقعے کو میں نے دیکھا ہے، اس لیے اس واقعے کا سب سے پہلی گواہی دینے والا میں ہوں۔ تو مومن کے ایمان میں گواہی دینے والا، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا سب سے پہلے ایمان لانے والا اور مومن ہوں۔ لہٰذا یہاں پر چند چیزیں سمجھیں کہ نبی پر عارضی طور گشی طاری ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاگل، مجنون یا دیوانہ نہیں ہوتا۔ اب اس میں فرق، گش طاری ہونا اور چیز ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ گشی کن کن وجوہات کی بنا پر ہوتی، جبکہ پاگل ہونا، مجنون ہو جانا، دیوانہ ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں عقل مکمل ظاہر ہو جائے۔ جو انسان پاگل ہو جائے، جو انسان دیوانہ ہو جائے، اس کی عقل مکمل دب جاتی ہے، لیکن نبی کی عقل کبھی دبتی نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام
اگرچہ سو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل بیدار ہوتے ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، ان کی عقل اس وقت بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہم عام انسان جب سو جاتے ہیں تو ہم بے خبر ہو جاتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس کیا چل رہا ہے۔ نبی آنکھ بھی بند کر لے تو سارے عالم کو دیکھ لے، اللہ کا ولی اگر آنکھ بند کر لے تب بھی پورے عالم کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ عام اور خاص میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سو جائے اور سو کر اٹھے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سو کر اٹھے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، نبی کی نیند نبی کا وضو نہیں توڑتی۔ اتنا بڑا فرق ہے امتی اور نبی میں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہم نبی کی طرح بشر معذ، نبی ہمارے جیسے عام انسان ہے۔ ارے تمہارا ہمارا اور نبی کا وضو برابر نہیں ہوتا، ہمارا وضو نیند سے اٹھنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے لیکن نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو جب نبی کا امتی کا وضو برابر نہیں تو نبی اور امتی برابر کیسے ہو سکتے؟ تو فرماتے ہیں کہ علماء کرام کہ انبیاء علیہ السلام پر وقتی طور پر غشی طاری ہوتی ہے، یعنی کہ یوں ہوتا ہے کہ اس وقت تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ان کے اوپر ایسا غلبہ پا لیتی ہے کہ انہیں پھر جو ہے تو رب کی تجلی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اب میں اس کی تفصیل آگے کروں کہ جیسا کہ یہاں پر ایک مثال اس کی ہے، سمجھیے آپ کہ بعض اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں جن پر یہ جذبی کیفیت آ رہی ہوتی ہے، جن کو ہم اپنی زبان میں مجذوب کہتے ہیں، وہ مجذوب ہو کس لیے جاتے ہیں؟ مجذوب کیوں ہوتے ہیں؟ ولی اور مجذوب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ولی تو وہ بھی ہوتا ہے لیکن ولایت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سکر اور ایک ہے صحب۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ سالک اسے کہتے ہیں کہ جو تصوف کی راہ طے کرتا ہے، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ تو پہلا زینہ شریعت، جب تک کوئی بندہ شریعت کے تمام آداب اپنی زندگی میں نہ لے آئے وہ طریقت پر جا ہی نہیں سکتا۔ آج کل جو جاہل پیر گھومتے پھرتے ہیں، جن کو پوری طرح کا ہوش ہوتا ہے اور وہ نمازیں ترک کرتے ہیں اور خلاف شرع کام کرتے ہیں، جنہوں نے ابھی تک شریعت پہ عمل نہیں کیا، وہ طریقت کی تابع کرتے ہیں۔ تو سن لے، سب سے پہلا زینہ شریعت ہے، اس کے بعد طریقت میں قدم رکھا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب تصوف کی راہ طے کی جاتی ہے اور پھر پیر کامل اس کو بتاتا ہے کہ اسے اب کون سے وظائف پڑھنے ہیں اور کب کیا کرنا ہے، تو وہ ایک ایسی منزل ہوتی ہے کہ بندہ باطن میں ان منزلات کو طے کرتا ہے اور منازل کو طے کرتا ہے، اور جب اس کا دل پاک ہونا شروع ہوتا ہے، جب اس کے بشری معاملات ختم دھیرے دھیرے کم ہوتے ہیں، جب اس کا غصہ، اس کی شہوت، اس کی انانیت اور اس کی باطنی صفات جو بری صفات ہے وہ ختم ہو کر کے اچھی صفات اس کے اندر جنم دینا شروع کرتی ہے، اور اس کے لیے لوگوں کے دل میں لوگوں کے لیے پیار، محبت، اخوت بیدار ہوتی ہے، اور پھر وہ انسان جو ہے تو جب بری صفات سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور پاکیزہ صفات اختیار کرتا ہے، تب اس کی نگاہ سے پردے اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہماری یہ ظاہری آنکھیں ان ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے، ان مادیت کو دیکھتی ہے، ایسے ہی بندہ جب روحانیت کا سفر طے کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے باطن جو ہے تو چھپا ہوا نہیں رہتا، باطن کے پردے اٹھنا شروع ہوتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ چیزیں جو ہمارے لیے غیر ہوتی ہے تو اس بندے پر کھلنا شروع ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے غیر کی چیزوں کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ان رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، کبھی عام فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ فرشتوں کی بہت ساری اقسام ہیں، الگ الگ قسم کے فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں۔ کبھی جب اس کی منازل طے ہوتی ہے، کبھی وہ پہلے آسمان تک پہنچتا ہے، دوسرے آسمان تک، تیسرے آسمان تک، گھر سے جب وہ آسمانوں کا سفر شروع کرتا ہے، وہاں کے معاملات کو دیکھتا ہے، عالمین اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ غرض کی یہ ولایت کے وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو بندہ طے کرتا ہے یہ اسے سمجھ سکتا ہے۔ ابھی ہمارے سر کے اوپر سے جا رہا ہوں لیکن یہ وہ سمجھ سکتا ہے جو اس کو طے کرتا ہے۔ تو لہٰذا سرکار کو سے بات رضی اللہ، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ جاؤ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آئے، اور جب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آئے تو پوچھا تھا کہ کیا دیکھتے ہو؟ کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو، تو کہا کہ عرش الہی تک دیکھ رہا ہوں۔ کہا زمین کی طرف دیکھو، تو کہا تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ کہا بھی مکمل نہیں ہوا۔
جاؤ ابھی جا کر کے اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. اب اگر آج ہم 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تب بھی آپ کیفیت پیدا نہیں ہو. یہ بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں. صرف بات آئی تو زندہ نظر کر رہا ہوں. جب آپ بھی 1000 مرتبہ پڑھ کر کے آئے تب کہاں کیا دیکھو کہاں تک دیکھتے ہو تو کہاں کے 70,000 حجابات کے پار دیکھ رہا ہوں جو عرش سے بھی آگے ہے. کہاں کہ ان دو انگلیوں کے درمیان کیا دیکھ رہا ہوں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے جب باطنی آنکھ کھل جاتی ہے, جب دل بیدار ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں جو عام انسانوں سے پوشیدہ ہوتی ہے وہ بندے پر کھلنا شروع ہوتی ہے. اب انسان کے ضبط کی بات اب سمجھے کہ ولی یعنی جو خاص ولی ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ قوت برداشت کا ہوتا ہے, برداشت کرنے کی صلاحیت. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا جیسے عام انسان کہ ایک عام انسان جو 5 کلو اٹھا سکتا ہے, 1 کلو کوئی 10 کلو, تو جس میں جتنی طاقت ہوگی وہ اتنا ہی اٹھا سکے گا. تو اسی طرح جس کی روحانیت جتنی مضبوط ہوگی تو باطن کے معاملات کو اتنا ہی جھیل سکے گا. لہذا جو اولیاء کرام کی قوت تصرف زیادہ ہوتی ہے وہ اس کو برداشت کر لیتے ہیں, لہذا وہ اگلی منزل پر چلے جاتے ہیں. لیکن جو اولیاء اللہ کی روحانی طاقت زیادہ نہیں ہوتی وہ وہیں پر رک جاتے ہیں. وہ بعض فرشتوں کے معاملات کو, عجیب حرکات کو دیکھ کر کے, چند چیزوں کو دیکھ کر کے وہی ٹھہر جاتے ہیں اور ان کی عقل وہی ٹھہر جاتی ہے, دب جاتی ہے اور وہ اس منزل سے آگے نہیں بڑھتے اور اسی معاملے کو دیکھنے میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ دنیا و مافیا کو بھول جاتے ہیں. اب اس وقت ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی, ان کے سامنے وہی منظر ہوتا ہے, وہ اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اسی میں گھوم رہے ہوتے ہیں. دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کی خبر نہیں. تو وہاں جو عقل ہے وہ صرف لگی ہوئی ہے اس باطن کے امر پر اور اس دنیا کی معاملات کی طرف سے وہ ہٹ گئی, اس لیے اس کی عقل دب گئی اور وہ روحانی امر اس پر غالب آ. تو اب ہوتا کیا ہے, عقل دب گئی, وہ مجذوب ہو گئی. اب اس کو آگے کی منزل طے نہیں ہو پاتی اور وہ وہیں اٹک کر کے رہ جاتا ہے. نہ وہاں سے واپس پیچھے آتا ہے نہ آگے بڑھ پاتا ہے. پیچھے آئے تو عقل اپنے حال پر آ جائے گی, اگر عقل بحال ہوگی تو شریعت کے احکام پھر لاگو ہو گئے, اور اگر آگے بڑھ گئے تو پھر ولایت کی منزل میں اور آگے تک جائے. لیکن مجذوب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اٹک جاتا ہے, نہ پیچھے آتا ہے نہ آگے بڑھتا ہے, تو عقل وہی ٹھہر جاتی ہے, عقل دب جاتی ہے جس کے سبب سے وہ مجذوب ہو جاتا ہے, شریعت کے احکام اٹھ جاتا ہے کیونکہ ہوش ہی نہیں, اس کو اس عالم میں کیا چل رہا ہے اس کی خبر ہی نہیں. وہ تو اس عالم کو دیکھ رہا ہے, وہ عالم جو ہے تو وہ عالم جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے باطن کو دیکھنے میں لگا ہوا ہے, ظاہر میں کیا چل رہا ہے اس کو خبر ہی نہیں. جیسے کہ سونے والا انسان, اس کی مثال ہے آپ سمجھیں کہ سونے والا انسان جیسے سوتا ہے تو اس کو خبر نہیں ہوتی کہ بیداری میں کیا چل رہا ہے. جو جاگ رہا ہے اسے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, سونے والے کو کیا خبر کیا ہو رہا ہے. اس لیے سونے والے سے شریعت کا قلم اڑ جاتا ہے. 3 لوگ ہیں جن سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے, یہی ایک پاگل, دوسرا مجذوب اور تیسرا سونے والا. تینوں سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان عاقل بالغ مسلمان ہے لیکن پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, تو پھر اس کی عقل جو جب ٹھکانے پر نہیں ہے تو نہ اس پر نماز فرض ہے, نہ روزہ فرض ہے, نہ زکات, نہ حج, نہ کوئی شریعت ہے. یہی معاملہ مجذوب کا ہوتا ہے کیونکہ مجذوب کی عقل دب گئی. اب اسے بھی خبر نہیں ہے کہ عالم میں کیا چل رہا ہے, اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی, وہ تو لگا ہے عالم باطن کے کچھ امر میں, لہٰذا اس سے بھی شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. اس کو بھی نماز روزہ کچھ نہیں اس کے اوپر لاگو کیونکہ شریعت کا قلم اٹھ گیا. سونے والا جب تک وہ سو رہا ہے تب تک شریعت کا قلم اس سے اٹھ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص جس پر نیند کا غلبہ اس قدر طاری ہوا کہ وہ سویا اور ایسا سویا کہ نماز کا پورا وقت قضا ہو گیا, اس کی نماز سونے میں قضا ہو گئی, تو شریعت کہتی ہے کہ نماز تو قضا ہو گئی لیکن گناہ گار نہیں, گناہ گار نہیں, اس لیے کہ اس نے قصداً ایسا نہیں کیا. یہ جو تو فطری تقاضا تھا کہ نیند نے اتنا غلبہ کیا اور ایسا بے خام سویا کہ اس کو خبر ہی نہ رہی اور ایسے حالت میں نماز قضا ہو گئی, تو پھر شریعت کہتی ہے کہ تم گناہ گار نہیں ہوا, مجرم نہیں ہوا, البتہ جب نیند سے اٹھے تو اپنی نماز کی قضا کر. لیکن وہ شخص کہ جو قصداً جان بوجھ کر ایسے وقت میں سویا کہ جو نماز کا وقت بڑا کم تھا, اسی لیے شریعت نے کہا گیا کہ عصر سے مغرب کے درمیان نہ سو, کیونکہ عصر سے مغرب کا وقت بڑا کم ہوتا ہے, اگر سو گیا نماز قضا ہوگی, تو اس لیے اس وقت میں سونے سے منع کیا گیا. تو لہذا جان بوجھ کر ایسے وقت میں سویا کہ اس کی نماز کا وقت قضا ہو گیا تو اب گناہ گار,
کیوں؟ کیونکہ قصداً ایسا کیا. ہاں بے اختیار ہوتا تو بات نہیں، اور اختیار ہو کر کیا تو گناہ تھا. تو لہٰذا ان سے شریعت کا قلب اٹھ جاتا ہے. تو ان مجذوبوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی روحانی صلاحیت جتنی ہوتی ہے وہ اتنی برداشت کر پاتے ہیں اور وہی لے کر چلتے ہیں. جیسے کہ اس کی مثال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نبی ہیں، لیکن قوت برداشت دیکھے دونوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی دیکھی تو برداشت نہیں کر سکے، گش کھا گئے. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج عین ذات کو دیکھا اور کچھ بھی نہ، حضور کش نہیں کھائے، بلکہ قرآن نے آپ کے دیکھنے کی تعریف کی. قرآن نے کہا ما ذاق البصر ما طغى، ارے ایسے دیکھا کہ پلک بھی نہیں چلتی. یہاں تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بے ہوش ہوتے، فوراً جو کش کھا گئے، زمین پر تشریف لائے. ادھر تجلی پڑی، ادھر آپ کی جیسی اس تجلی پر موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، آپ کش آ کر نہیں رہے. لیکن حضور نے ایک بار نہیں 9 بار خدا کا چلوا دیا. 9 مرتبہ تو آنا جانا ہوا، رب کو دیکھا، عین ذات کو دیکھا اور کچھ بھی نہ. اس کی مثال کو سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی جو عورتیں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹی تو انہیں خبر ہی نہیں، ہوش ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہی، کیونکہ حسن یوسف میں وہ ایسی کھو گئی تھی، ایسی گم ہو گئی تھی. یوسف علیہ السلام کے حسن کی لذت ان پر ایسے طاری ہو گئی تھی کہ انگلیاں کٹ گئی لیکن درد کا پتہ نہ چلا، احساس ہی نہیں ہوا کہ انگلیاں کٹ، اور نہ ہی ان پر شریعت کا کوئی حکم آیا. کیونکہ جب کوئی انسان اپنی ذات کو کوئی تکلیف پہنچائے تو وہ عند الشرع مجرم ہے. اس لیے کہ یہ جسم اگرچہ ہمارا ہے لیکن مرضی ہماری نہیں. آج ایک ٹرین چلائے، میرا جسم میری مرضی، ہماری مرضی، ہم چاہے جو کرے، کون ہے جو ہم کو روکے؟ یاد رکھو روکنے والی ہمیں شریعت، روکنے والے اللہ و رسول کا فرمان ہے. کیونکہ مومن کا حال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت میں. اس لیے یہ جسم امانت ہے، یہ روح امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی. اگر اس کو اپنی طرف سے تکلیف پہنچاؤ گے، خودکشی کرو گے، یا جسم کا کوئی عضو بلا وجہ کاٹو گے. آج بہت سارے لوگ دنیا کے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں، کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ کے جسم کا بےحال ہو رہا ہے، کوئی ہاتھ کاٹ رہا ہے، کوئی پیر کاٹ رہا ہے، کوئی جو تو اپنے ہاتھوں پر ٹیٹو لکھوا رہا ہے، کوئی کیا کروا رہا ہے. غرض کے اس طرح سے اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا ان الشرع جائز نہیں، حرام. ان عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، شریعت کا حکم نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ اس عالم میں تھی ہی نہیں، وہ تو حسن یوسف میں گم تھی. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی اور تکلیف کا احساس نہ ہوا، تو جب شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اسے قتل کیا جاتا ہے، تو اللہ اسے اپنا جلوہ نصیب فرماتا ہے. تو جب وہ رب کی عید کرتا ہے تو پھر گردن پر تلوار چلتی ہے، ہاتھ کرتا ہے، پیر کرتا ہے، تکلیف کا احساس نہیں. یہی حال مجذوب کا ہوتا ہے کہ جب وہ تصوف کی راہ طے کرتا ہے اور جب اس کی انانیت کٹتی ہے، جب اس کی یہ فردیت ختم ہوتی ہے اور روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب وہ تجلیات الہی کا مشاہدہ کرتا ہے تو پھر یا تو اس کی عقل میں دب کر کے رہ جاتا ہے، تو پھر وہ مجذوب ہو جاتا ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام اس منزل میں آگے گزر جاتے ہیں. جن کی قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے وہ اس منزل کو پار کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اگلی منازل میں چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء کے حالات گزرتے ہیں کہ کبھی کبھی ان پر شکر کی کیفیت آتی ہے. سرکار مفتی اعظم ہند حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے صاحبزادے، کون نہیں جانتا مفتی اعظم عالم اسلام کو. بعض علماء فرماتے کہ سرکار مفتی اعظم ہند کی کیفیت یہ تھی کہ جب آپ تنہائی میں مراقبہ فرماتے تو آپ کے جسم کے حصے الگ الگ ہو جاتے، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کا سر، سب حصے بدن کے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے اور ہر ایک حصہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتا. تو یہ اولیاء اللہ کے حالات ہوتے ہیں. تو غرض کے اولیاء اللہ پر یہ معاملات گزرتے ہیں، لہٰذا جو برداشت کر لیتے ہیں تو وہ اور آگے کی منزلوں میں جو بڑھ جاتے ہیں، اور جو برداشت نہیں کر پاتے وہ وہیں پر رہ جاتے ہیں، اس لیے مجذوب ہو جاتے ہیں. اس لیے بڑائیوں میں بہت سارے مقامات، بہرحال میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتا ہوں. تو لہٰذا یہ خیال رہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جو کشی داری ہوتی ہے وہ وقتی طور کی ہوتی ہے. اس میں ہوتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت کی
تجلی جو ہے تو ان پر ایسے غالب آ جاتی ہے کہ اس وقت دنیا میں معافیا کو انہیں خیال نہیں رہتا کہ کیا، کیونکہ وہ رب کی تجلی میں گم ہو جاتے ہیں، لہذا ان کو مجنون یا دیوانہ نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ولید بن مغیرہ نے اور دیگر لوگوں نے حضور کو مجنون کہا تو قرآن نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا کہ جو نبی کو مجنون کہے، نبی کو دیوانہ بتائے، وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ نبی مجنون نہیں ہوتا، نبی دیوانہ نہیں ہوتا۔ اگر نبی مجنون ہو جائے تو شریعت کے سارے معاملہ ٹھپ ہو جائے، کیونکہ تبلیغ کا سارا معاملہ ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے، اکمل ہوتی ہے، عقل تام ہوتی ہے، لہذا انبیاء علیہ السلام رب کے جلووں میں گم ہوتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ رب کا جلوہ بھی دیکھیں تو بھی عقل میں تو بنتی، بلکہ عقل میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، علم میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا عرض کرو ربی زدنی علما، کیونکہ جس کا علم جتنا زیادہ اس کی عقل اتنی کامل، جس کی عقل جتنی کامل اس کا علم اتنا زیادہ، یہ لازم ہو سکتا۔ تو لہذا غرض کے نبی جو ہوتا ہے تو اس پر رشی جو ہوتی ہے وہ صرف وقتی طور پہ ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دیدار تمنا کی تھی، کیا وہ گناہ تھا جو آپ نے کہا تو کی نہیں کہ اللہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں؟ تو لہٰذا سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل گناہ نہیں تھا، بلکہ ہماری جو توبہ ہوتی ہے وہ گناہوں سے ہوتی ہے، اور انبیاء کی جو توبہ ہوتی ہے، اولیاء کی جو توبہ ہوتی ہے وہ نیکی کرنے کے بعد، بڑا فرق ہے۔ ہم لوگ گناہ کریں تو ہمیں حکم کہ ہم توبہ کریں، لیکن پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے۔ اور انبیاء اور اولیاء کا عالم یہ ہے کہ وہ نیکی کرتے ہیں پھر بھی توبہ کرتے ہیں کہ مولا جیسا کرنے کا حق تھا ہم ادا نہ کر سکتے۔ نیکی کو کما حق کرو ادا کرنے کے بعد بھی وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، مولا ہم سے نیکی ویسی نہ ہو سکی جیسی تجھے مرضی، جبکہ وہ نیکی وہ کرتے ہیں جو خدا کی یہاں مقبول ہوتی۔ نبی اور ولی کا عمل اللہ کی یہاں مقبول ہوتا ہے، یہ ان کی عاجزی کی دلیل ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی توبہ کرتے ہیں۔ اور ہماری انانیت اور ہمارا غرور اور ہمارا گھمنڈ دیکھو کہ گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں چھوڑتے، پھر بھی ہم توبہ نہیں کرتے۔ سبق یہ حاصل کرنا چاہیے ان انبیاء اولیاء کرام کے ان واقعات سے۔ تو لہٰذا گناہ کے لیے چند چیزیں شرط، سمجھیں، گناہ کرنے کے لیے چند چیزیں شرط اگر شرطیں پائی گئی تو پھر وہ گناہ بنے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ اس کام کے لیے، اس فعل کے لیے رب کی طرف سے ممانعت ہو، یعنی منع کا حکم، یعنی رب نے وہ کام کرنے سے منع کیا۔ دوسرا ممانعت یاد ہونا، یعنی کہ یاد ہونا کہ اللہ نے یہ کام کرنے سے ہم کو منع کیا۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے سمجھنے میں غلطی نہ کرنا، اس کی ممانعت میں اس کو غلط سمجھنے میں کوئی غلطی نہ کرنا۔ مثال کے طور روزہ کی عبادت، اور اللہ نے حرام قرار دیا کہ روزے کی حالت میں بندہ کوئی چیز کھائے، یہ حرام کہ حالت روزہ میں کوئی چیز کھانا فضلاً یہ حرام، کیونکہ اسے روزہ ٹوٹے، گناہگار بڑا مجرم ہے۔ تو روزہ عبادت ہے اور روزے کی حالت میں کوئی چیز کھانا حرام ہے۔ اب رب کی طرف سے ممانعت ہے، رب کی طرف سے منائی ہے کہ روزے کی حالت میں کچھ نہ کھائے۔ اب کسی بندے کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، اور ممانعت بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے کہ میرا روزہ ہے کہ مجھے روزہ میں کوئی چیز نہیں کھانی ہے، لیکن پھر بھی کھا لیا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹا، وہ گناہگار مجرم۔ لیکن اسے ممانعت یاد نہیں ہے، اسے یہ یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ بھول گیا، بھوک کا غلبہ ایسا طاری ہوا کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ بھولے سے کوئی چیز کھا لیا، تو شریعت کہتی ہے روزہ نہیں، کیونکہ بھول کر کھایا، تو بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ہوا، اس لیے گناہگار بھی نہیں ہوا، مجرم بھی نہیں ہوا، اور روزہ بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا اس کے ممانعت سمجھنے میں غلطی بھی نہ کی، جیسے کہ آدم علیہ السلام، اللہ کی طرف سے حکم تھا لا تقربا هذه الشجرة، ممانعت تھی، منائی تھی، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت کی جب سیر کو نکلے تو
تو ایسے خوشنما مناظر آپ نے دیکھے کہ آپ کو رب کی ممانعت یاد نہ، یہ یاد ہی نہ رہا کہ رب نے اس طرف کا پھل کھانے سے منع کیا، بھول گئے، خیال نہ رہا۔ آدم علیہ السلام کو نسیان ہو گیا، قرآن نے مقام پر یہ بھی ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو یاد نہ رہا کہ رب نے اس کا پھل کھانے سے منع کیا اور آپ نے بھولے سے کھا لیا۔ جب کھا لیا تو رب تعالیٰ نے زمین کی طرف آپ کو اتار دیا، لہٰذا بھولے سے کھایا تو گناہگار، مجرم نہیں، گناہ ہوا ہی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام گنہگار ہے، وہ یہاں سے عبرت حاصل ہے، آپ سے گناہ ہوا ہی نہیں، بھول سے کھایا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ ممانعت یاد تھی، آپ کو یاد تھا کہ اللہ نے اس کا پھل کھانے سے منع کیا، لیکن آپ کے اجتہاد میں خطا ہوئی۔ جیسے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے سمجھنے میں غلطیاں کرنا۔ آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ رب نے جو منع کیا ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ وہ تھا مکروہ تحریمی، لہٰذا آپ تنزیہی سمجھے، آپ کے سمجھ میں، آپ کی اجتہاد میں خطا ہوئی، اس لیے بھی آپ مجرم، آپ گناہگار ہیں، لہٰذا یہ سمجھ لیں۔ تو لہٰذا آدم علیہ السلام مجرم ہے، گناہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع ہی کب کیا تھا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی، سے پتہ چلا کہ معاذ اللہ نبی گناہگار تھے، نبی اپنے گناہ سے توبہ کی۔ ارے بے وقوفو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منع ہی کب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی، رب دیدار، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دیدار نہیں کرا، فرمایا لن ترانی، دیدار تو کراؤں گا لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو منع تو ہوا ہی نہیں، جب منع نہیں تو گناہ نہیں، کیونکہ اللہ جس کام سے منع کر دے اس کو کرنا گناہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو منع ہی، موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا ہی نہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال گناہ بنا ہی نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تو اتری نہیں، پتہ چلا کہ اس سوال سے آپ نے رجوع کر لیا کہ مولا وہ جو سوال میں نے کر لیا تیری بارگاہ میں اس سے بھی رجوع کر، آئندہ اب کبھی ایسا سوال بھی تیری بارگاہ میں نہیں کروں گا۔ تو یہ ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی عاجزی، خاکساری کے ساتھ۔ یہاں حال یہ ہم جیسے بندوں کا، ہم جیسے گندے بندے گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ، پھر گناہ، پھر توبہ، ہمارا حال تو یہ چلتا رہتا ہے۔ انبیاء نیکی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو یہ سبق حاصل کریں۔ تو غرض کہ آپ نے کہا اول المؤمنین، میں سب سے پہلا مومن ہوں، یعنی کہ سب سے پہلے اے رب میں جو ہے تو اس بات پر ایمان لایا کہ دنیا میں جو ہے تو تیری اس تجلی کو میں نے دیکھا، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے تو تیری تجلی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر ایک آخری چیز سمجھ لیں کہ بعض روایتوں میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور سے رب کی تجلی کو دیکھ کر، اب وہ تجلی کتنی تھی؟ میں نے بتایا سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے بعد، یا اتنا بھی سمجھ لے کہ سوئی کے ناکے کے برابر، جو سوئی کے آگے کی نوک ہوتی ہے نا، یا اس کا جو پچھلا حصہ اس کے برابر سمجھ، تو اس سے بھی کم علماء فرماتے ہیں وہ تجلی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بھی کیسی، بس ادھر تجلی پڑی اور موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، فوراً آپ نشا مکمل، اسے جو ہے تو آپ جی بھر کر بھی دیکھ نہیں سکتے، دیکھ کچھ دیر بھی نہیں دیکھ سکتے، پر جھپکنے کی مقدار میں بس تجلی پڑی، نظر پڑی اور ادھر نشا، یہ کیفیت۔ اب اتنی ہی کیفیت پر موسیٰ علیہ السلام کا حالت کیا ہو گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لوٹ کر اپنی قوم کی طرف آئے تو جو بھی آپ کو دیکھا وہ بے ہوش ہو جاتا، جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا وہ بے ہوش ہو جاتا، اور 40 دن تک تو کیفیت یہ رہی کہ جس نے بھی دیکھا وہ فوراً انتقال کر، جس کی نظر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر پڑی وہ مر گئے، انتقال کر۔ اور جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا عالم یہ ہو گیا کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ لیا، کتنی دور سے؟ 30 میل کی دور سے۔ اب چونٹی مونگی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، کالی رات، کالا پہاڑ، کالے پتھر پر کوئی چونٹی چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام 30 میل کی دور سے چونٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے۔ اور ایک اور چیز سمجھ لے کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے گھر پر آئے تو آپ اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے، ایک مدت گزر گئی، آپ کی بیوی نے کہا کہ ایک زمانہ ہو گیا میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا تم دیکھ نہیں سکو، اگر میرا چہرہ دیکھوں گی تو تمہاری آنکھ کے ڈیلے باہر نکل آ جائے،
تمہاری آنکھیں بہ جائیں گی. کہنے لگی کہ اچھا میں ایک آنکھ بند کر دوں گی اور ایک آنکھ سے دیکھ, تاکہ اگر ضائع ہو تو ایک ہی آنکھ ضائع ہو, اگر برباد ہو تو ایک آنکھ برباد ہو, دوسری آنکھ تو سلامت رہے گی. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, جب تم ضد کرتی ہو تو ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے ایک آنکھ بند کرو. بیوی نے ایک آنکھ بند کر لی, آپ نے نقاب اٹھایا. جیسی اس نظر آپ کی بیوی کی, آپ کی زوجہ کی موسیٰ علیہ السلام کے رخ پر پڑی, ان کی آنکھ بہہ کر کے نکل. انہوں نے فوراً دوسرا ہاتھ اٹھایا, دوسری آنکھ پہ توڑ, وہ آنکھ بھی جو ہے تو بہہ کر کے نکل, وہ آنکھ بھی ظاہر ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے یہ کیا, میں نے تو منع کیا تھا کہ ایک ہی آنکھ سے دیدار کرنا, تم نے دوسری آنکھ کیوں کھول دی, دوسری آنکھ بھی ضائع کر دی. کہنے لگی میری آنکھیں ضائع نہیں ہوئی, میری آنکھیں برباد نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میں تو تمہارے چہرے میں رب کا جلوہ دیکھ رہا ہوں. رب کو دیکھنے میں اگر میری آنکھیں چلی بھی جائے تو اس کا کوئی غم نہیں. کیونکہ بیوی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اور بیٹی تھی شعیب علیہ السلام کی, اس لیے وہ اتنا برداشت کر رہی, ورنہ عام لوگ کو دیکھتے ہی مر جاتے. موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو عام بنی اسرائیلی دیکھتے تو مر جاتے. یہ بیوی تھی نبی کی اور بیٹی بھی تھی نبی کی, تو اتنی قوت برداشت تھی کہ وہ سلامت تو رہے گی, لیکن آنکھیں جو ہے تو آپ کی چلی. لیکن قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کہا نا اصل چیز ہوتی ہے قوت برداشت. کہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی چیز مل جائے تو ہوتا ہے کہ اس کو برداشت وہ کتنا کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ بھلائی ان کو عطا کرتا ہے جو اللہ کے رازوں کو راز رکھتے. اگر ہم کسی کو اپنا دوست بناتے تو کب بناتے, جب ہماری باتوں کو راز رکھیں. اگر ہم اپنی راز کی بات اپنے دوست کو بتا جا کے عام کر دیں تو وہ دوست کا ہے. ولی کا معنی دوست کا ہوتا ہے. اللہ ولی اس کو بناتا ہے, دوست اس کو بناتا ہے جو اللہ کے راز کو راز رکھتا ہے. اللہ ان کے سینوں پر علم لدنی ظاہر فرماتا ہے. تو لہٰذا جس کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے, جو جتنا برداشت کرتا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے. جو ہمارا دوست جتنا زیادہ ہمارے رازوں کو برداشت کرتا ہے ہمارے اتنے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اللہ جب اپنے ولیوں پر ان باطنی امور کو کھولتا ہے تو جو جتنا برداشت کرتا ہے, جس میں جتنی برداشت کی صلاحیت ہوتی ہے, اتنا مقام اتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت منصور حلاج زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ کی بہن جو شراب کی طرف اترتی تھی اس کو پی کر کے اتنا برداشت کرتی تھی کہ کچھ نہیں ہوا, لیکن ایک گھونٹ منصور حلاج نے کیا تو الگ کہنا شروع کر دیا. حضرت بائیس گستامی جب کیفیت تاری ہوتی تو فرماتے سبحانی ما تو شان, میں پاک سب سے بڑھ کر اور میری شان جو ہے وہ سب سے بلند. تو یہ قوت برداشت کی بات ہوتی ہے کہ کون کتنا برداشت کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اتنا برداشت کر سکے تھے کہ اپنے آپ کو تو سنبھال لیا. موسیٰ علیہ السلام صرف اتنا برداشت کر سکے کہ اپنے آپ کو سنبھال لیا, لیکن کوئی دوسرا آپ کے چہرے کو دیکھتا اسے سنبھالنے کی طاقت موسیٰ علیہ السلام میں نہ تھی. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ شب معراج جب خدا کی عین ذات کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں تو زمین پر آتے تو حضور انسان جب رب کی ذات کو دیکھ رہے تب آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا, آپ کا کوئی عضو فنا نہیں ہوتا. جب لوٹ کر آتے ہیں تو جو بھی آپ کو دیکھتا ہے خدا کا جلوہ دیکھتا ہے. فرماتے من رائی وقت رائی, ہر جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو. موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی دیکھی تو حالت یہ ہو گئی کہ کوئی آپ کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکتا. لیکن مصطفیٰ علیہ وسلم جب عین ذات کو دیکھ کر آ رہے تو تمام صحابہ حضور کو دیکھ رہے, تمام عالم حضور کو دیکھ رہا ہے, لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں, کیونکہ مصطفیٰ نے سب کو سامان رکھا ہے. یہ مصطفیٰ کی قوت برداشت ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت بلا ہو سکے. سلام ہے مصطفیٰ علیہ وسلم کی ان مبارک آنکھوں پر کہ جو خدا کا جلوہ دیکھ کر بھی اتنا برداشت کر گئی کہ کسی پر جو اس کا سائڈ افیکٹ نہیں پڑا, کسی پر اس کا ریئیکشن نہیں ہوا. یہ مصطفیٰ کی قوت برداشت کا عالم ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی وہ بھی جی بھر کر نہیں دے گی تو حال یہ ہو گیا کہ کالے رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی چونکی کو 30 میل کی دور سے دیکھ رہے مصطفیٰ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ خدا کی ذات کو دیکھ کر آئے. اب کائنات کا کوئی ذرہ مصطفیٰ سے چھپا ہوا نہیں. اعلیٰ فرماتے سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پر آیا. خدا نے تمام علوم مصطفیٰ پر کھول دیے, تمام کائنات کا علم مصطفیٰ پر عطا فرما دیا. میں نے میری ذات کو دیکھ لیا, ارے میں تو سب سے بڑا خزانہ تھا, میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا, ارے مجھے آج تک کسی نے نہ دیکھا, میں تو تم نے دیکھ لیا. کون سی چیزیں جو دیکھنے کی باقی نہیں, اور کوئی غیر کیا ان سے نہا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. ویسے کہ مصطفیٰ کے علم کا اندازہ کرے, مصطفیٰ کی قوت کا اندازہ کرے, مصطفیٰ کے دیکھنے سننے سمجھنے کا اندازہ کرے, مصطفیٰ کی قوت برداشت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا.
پھر کیسے کہتے ہیں کہ نبی کی طرح؟ نبی ہماری طرح ہے. ارے نادانو، نبی کی مثل تو ہونا بڑی دور کی بات ہے، نبی کے غلاموں کے غلام کی مثل نہیں ہو سکتی. بہرحال چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے تو صرف یہ چند باتیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع ہے اور رکوع سے متعلق چند مسائل میں نے پچھلے ہفتے عرض کیے تھے، آج بھی چند مسائل کو سمجھ لیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا اور رکوع سے اٹھے اور سیدھا کھڑا ہو جائے تو ربنا ولک الحمد کہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کی جو ہا ہے اخیر میں اس کو جب کھینچ کر اس پہ جب زیر زبر پیش نہ ہو، اس کو حرکت نہ دے. حروف حرکت کیا ہوتا ہے؟ کوئی حرف ہے اس پہ زیر زبر یا پیش لگے تو حروف حرکت کہلاتا ہے. اس کی جو ہا ہے وہ ساکن ہے تو اس کو حمیدہ، حمیدہ یا حمیدہ ہی نہ کہیں بلکہ حمیدہ اس کو ساکن رکھیں. اور اس کی جو دال ہے اس کو بھی کھینچ کر کے نہ پڑھیں، لہذا فوراً ادا کریں سمیع اللہ لمن حمیدہ. اسی طرح جو ہے تو صرف ربنا لک الحمد یہ کہنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ ربنا ولک الحمد واو کا اضافہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہے تو جس کا قول فرشتوں کے قول کے مطابق ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرمائے. اور پھر ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد صرف واو کا فرق، لیکن فرماتے ہیں کہ اس واو میں بھی 10 نہیں کیا کیونکہ ہر حرف پر 10 نہیں کی. اب واو آپ نے بڑھا دیا تو 10 نہیں کی پہ اضافہ ہو گیا. تو لہذا حالت رکوع میں جو ہے پشت قدم یعنی کہ جو پیر ہے اپنے پنجے اس کے پیر کی جو پشت جو ہے اس کے اوپر جو ہے نظر رکھے رکوع کی حالت میں، ہے نا. قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکوع کی حالت میں پیر کے اوپر جو ہے تو اپنی نظر رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کی غلطی توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.